السلام علیکم دوستوں، یہ گفتگو جو میں اس وقت کروں گا یہ یوٹیوب چینل پہ ہوگی اور اس کو آپ سبسکرائب کیجئے گا۔ عنوان ہے مہاجر اور سندھ کی نسل پرستی، پاکستانی فوج اسٹیبلشمنٹ اور مہاجر قیادت موجودہ حالات میں۔ دوستوں، سوشل میڈیا خاص طور پہ ٹویٹر پہ جو میرا اکاؤنٹ ہے متروکہ سندھ کے نام سے، اس پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا گزشتہ 2 دن میں مکالمہ ہوا ہے ان کارکنان اور قائدین سے کہ جو الطاف حسین کے ساتھ ہیں۔ پہلی بار شائستہ انداز سے سہیل یوسف زئی صاحب ہیں، انہوں نے گفتگو کی ہے اور میں اس کو سراہتا ہوں، بغیر گالم گلوچ کی انہوں نے بات کی ہے۔ حالانکہ چند لوگ بڑی گالم گلوچ کر بھی رہے تھے، لیکن انہوں نے بڑے سوالات، جوابات اور اعتراضات اور دلائل جو بھی دے سکتے ہیں اپنے طور پر انہوں نے دیے ہیں، جو آپ پڑھ کے اندازہ خود کر لیجئے کہ کیا ہے۔ اس میں ایک کومنٹ تھا بہت مزیدار جو آخر میں تھا، وہ یہ تھا کہ ندیم صاحب آپ جو ہیں اس پاکستان فوج اور پنجابیوں کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں، سندھی نے ہمیں تسلیم کر لیا ہے اور ہم جو ہیں وہ غلطی نہیں کریں گے جو بنگال میں بہاریوں نے کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو ذہن میں رکھیے گا یہ بات۔ اور دوسری، میرے پاس بہت سارے پیغامات آتے ہیں سندھی بولنے والوں کے اور ان میں سے بیشتر مجھے گالیاں دیتے ہیں، لیکن چند سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور میں ان تمام کومنٹس کی بنیاد پہ یہ بات بالکل صاف کہہ سکتا ہوں کہ سندھی بولنے والا اپنی قوم سے بڑا مخلص ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، ہر ایک چوکیدار کا بھی میرے پاس میسج ہے اور سی ایس پی افسر کا بھی میسج ہے، سیاست دانوں کے بھی آتے ہیں، کارکنان کے بھی آتے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے سندھی بولنے والوں کے بھی آتے ہیں اور پاکستان میں خیرپور سے بھی آتے ہیں۔ ان سب کی ایک کامن تھیم ہوتی ہے، وہ تھیم کیا ہے کہ سندھی قوم ہے، مہاجر کوئی قوم نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اور جن لوگوں نے پازیٹیو میسج دینا ہوتا ہے وہ یہ دیتے ہیں کہ بھئی مہاجر سندھی کا اب اتحاد ہو گیا ہے، آئیے سب مل کے ان پنجابیوں کو مار بھگائیں، ان پٹھانوں اور افغانیوں کو مار بھگائیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں سندھ کو بچانا ہے، ہمارا سندھ۔ آپ نے غور سے میری بات سنی؟ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ میں اب آپ کو کچھ تھوڑے سے تاریخی شواہد دے کے بات کو آگے بڑھاؤں گا اور مختصر کرتا ہوں، بات آپ کو پتہ ہے، لمبی نہیں کرتا۔ ایم کیو ایم کو ہم ایک طرف بھول جاتے ہیں، ہم ماضی میں جاتے ہیں۔ ماضی کون سا ہے ہمارا؟ ماضی جناب ہے بھٹو کا۔ بھٹو کون ہے؟ بھٹو وہ شخص کہ جس کو ایوب خان نے گود لیا، اس کو منسٹر بنایا۔ اس بھٹو نے ایوب خان کو بیوقوف بنا کر انڈیا سے لڑوایا تاکہ پاکستان کمزور ہو۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس لڑائی کے نتیجے میں جب ان کا معاہدہ ہوا ہے، تاشقند جب یہ گئے ہیں تو ایوب خان کمزور ہونا شروع ہو گیا تھا، 65 کے الیکشن بھی اور سارے۔ تو بھٹو نے موقع جانا اور ایوب خان پہ وار کیا، وہ اپنی جگہ۔ مگر جو مہاجر بھول جاتے ہیں کہ یہ بھٹو اس وقت تک اس ایوب خان کا ساتھ دے رہا تھا کہ جب تک مہاجر اور حریت پسند، جمہوریت پسند قوتیں جو تھیں وہ فاطمہ جناح کے ساتھ تھیں، اور یہ بھٹو جو تھا ایوب خان کے ساتھ لیاقت آباد پہ حملہ کرانے والوں میں پیش تھا۔ اب یہی بھٹو جب ایوب خان کے دربار سے نکل کر باہر آتا ہے تو مہاجر قائدین کیا غلطی کرتے ہیں؟ غور سے سنیے اور جا کے چیک کر لیجیے آپ، چاہے وہ معراج محمد خان ہو، چاہے وہ جناب امیر حیدر کاظمی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو اس زمانے کے لیڈر جو ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے، رشید حسن خان، یہ میں نام نہیں لے رہا، این ایس ایف کے لیڈرشپ ہوتی تھی، انہوں نے بھٹو کو اپنے کندھے پہ چڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، اور یہ کمیونسٹ تھے، سارے مارکسسٹ تھے، اور سوشلزم کا نعرہ لگا کے بھٹو ان کے کندھوں پہ بیٹھ کر، ان کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آیا۔ کس کے کندھے؟ این ایس ایف کے۔ این ایس ایف کون؟ مہاجر۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ مہاجر تھے، انہوں نے بھٹو کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، بیوقوف بنے، دھوکہ کھایا۔ اسی بھٹو نے معراج محمد خان کو جیل میں ڈالا، رشید حسن خان کو جیل میں ڈالا، مہاجر لیڈروں کا ایسی کی تیسی کر دی، کوٹا سسٹم لگایا۔ کوٹا سسٹم لگاتے وقت پھر مہاجر، جماعت اسلامی اور جے یو پی نے دستخط کیے۔
कहने का मतलब यह है कि महाजिरों ने इन धोखेबाजों पर एतबार किया। अब मैं माजी में नहीं जा रहा, लेकिन मैं कई बार बता चुका हूं कि जीएम सैयद ने 10 करोड़ मुसलमानों का पाकिस्तान बनाने को कहा था। कोई महाजिर ये बात नहीं कहता सिवाय मेरे कि हमें धोखा दिया था, लेकिन हम चुप रहते हैं। जीएम सैयद ने धोखा दिया, उसके बाद जनाब भुट्टो ने धोखा दिया, उसके बाद जनाब पीपल्स पार्टी से 88 में एमक्यूएम ने क्या मुआहिदा किया, 18वीं तरमीम में क्या जुल्म हुआ, ये सब आपको मैं बार बार बता चुका हूं। अब भी ये कहते हैं कि हम सिंधु देश बनाएंगे, अभी तो बना नहीं है। अभी तो आपके पास पाकिस्तान का झंडा मौजूद है, पाकिस्तान का नक्शा मौजूद है, पाकिस्तान का पासपोर्ट मौजूद है। मुझे ये बताइए कि आपका क्या हशर होगा। आप सोच ही रहे हैं, लेकिन आपकी बदकिस्मती ये है कि आज एक बार फिर एक आपका बाप बन जाने वाला इनके हाथों इस्तेमाल हो रहा है, और आप सोच नहीं रहे कि आपके साथ जो जुल्म हुआ है वो क्यों हुआ। अब आपको मैं एक बात करता हूं, मैंने आपको सारी बातें बताई नहीं है, फौज की मैंने बात नहीं की। फौज बेपनाह जुल्म कर रही है, बहुत अफसोस होता है। फौज के मजालिम जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है महाजरों के ऊपर, फौज की खामोशी नाकाबिले बर्दाश्त है। तहरीक इंसाफ जो कि पपेट रजीम है, जो फौज के हाथों में खिलौना है, उसकी खामोशी नाकाबिले बर्दाश्त है। वो सब क्यों हो रहा है? वो इन्हीं नस्ल परस्तों का पीछे से गेम है। ये मैनिपुलेट कर रहे हैं और ये लोग हमारे समझ नहीं पा रहे। फौज को महाजरों से कोई दिलचस्पी नहीं है, तहरीक इंसाफ को महाजरों से कोई दिलचस्पी नहीं है, नवाज शरीफ को कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सियासी लोग हैं, इनको कराची से दिलचस्पी है कि यहाँ पे अमन रहे और इनको बजट मिलता रहे। जो पीपल्स पार्टी ने कह दिया है कि भाई हमें मसला नहीं है, वफाक अपने हक से ज्यादा लेता रहे हमसे, ठीक है, लेता रहे ज्यादा, मगर कराची पे हमारा कब्जा होगा, कराची वालों के गलों पे हमारा हाथ होगा, कराची वालों का टैटवा हम दबाते रहेंगे। फौज रजामंद है, तहरीक इंसाफ रजामंद है, नवाज शरीफ रजामंद है, लेकिन मुजरिम, असल मुजरिम कौन है? वो सिंध का नस्ल परस्त है। अब आप कहेंगे भाई ये तो पीपल्स पार्टी है, अल्ताफ साहब कहेंगे तो वडेरे हैं, फौज के एजेंट हैं। तो मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, कराची और हैदराबाद पे बैक वक्त इस वक्त हमला जारी है। हैदराबाद के लिए नोटिस निकल गया 30 नवंबर को कि हैदराबाद की बल्दिया में सिर्फ हैदराबाद नहीं होगा, गिरदो नवा के जितने सिंधी बोलने वाले इलाके हैं वो सब उसमें शामिल कर दिए हैं, ताकि हैदराबाद की जो म्यूनिसिपल कमेटी है वो उसमें महाजरों की अकलियत हो जाए। और कराची को तोड़ फोड़ दिया है, टुकड़े टुकड़े कर दिए 25 टाउन में, ताकि महाजिर जो है महदूद हो जाए चंद इलाकों में। आ रही है बात समझ में? सवाल ये पैदा होता है कि महाजिर सिंधी भाई भाई ये मान लिया, तुम झूठों को मान लिया, तुम धोखेबाजों को मान लिया, ये बताओ कि जो सिंधु देश के नारे लगते हैं, अल्ताफ को कायद बनाते हैं सन के अंदर, अंदरूने सिंध में, ठीक है, क्यों नहीं निकालते मुजाहरा अपने महाजिर भाइयों को हक देने के लिए? आए जिए सिंध के वो लीडर जो कहते हैं महाजिर सिंधी भाई भाई है, जो ये एक ही सांस में महाजिर सिंधी भाई भाई कहते हैं और फिर कहते हैं कि महाजिर की कौम थोड़ी होती है। अबे सिंधी कौन सी कौम होती है? दरिया में बहने वाले कौम होती है? बेगैरत लोग, कोई कौम नहीं होती। सिंधी नाम की साली कोई कौम नहीं है दुनिया में, झूठ है, मक्कारी है। आओ तारीख से बात करेंगे, हम साबित करेंगे। मगर तुम महाजिर सिंधी भाई भाई की बात करते हो तो भाई बनकर तो दिखाओ चाचा जी। जीएम सैयद की मजम्मत तो करके दिखाओ कि 10 करोड़ का पाकिस्तान नहीं बना। आओ भुट्टो की मजम्मत करो कि कोटा सिस्टम गलत लगाया। चलो भुट्टो की मजम्मत नहीं करते, जीएम सैयद की मजम्मत नहीं करते। आओ बताओ कि जो आज पीपल्स पार्टी के वडेरे, जो फौज के एजेंट हैं, वो महाजिरों के साथ जुल्म कर रहे हैं। हम महाजिरों के भाई हैं, आओ हम भाई मिलकर अपने भाइयों की हिमायत करें। आओ सन में मुजाहरा करें। चलो सन को छोड़ दो, सन को छोड़ दो। आओ जर्मनी के अंदर वो लीचड़ लोग जो कि अल्ताफ हुसैन को अजरक और टोपी पहनाते हैं और अल्ताफ हुसैन उनको अजरक और टोपी पहनाता है, आओ ये टोपियां पहनाना बंद करो और महाजिरों के हक में, अपने भाइयों के हक में, चलो महाजिर भी नहीं कहो, ये उर्दू बोलने वाले सिंधियों के हक में आओ मुजाहरा करो। जर्मनी में, लंदन में, कनाडा में, अमेरिका में। बताओ तो सही कि तुम साथ हो। ये कैसा साथ है कि पीपल्स पार्टी को फौज का एजेंट कहकर, वडेरा कहकर जो है महाजिरों के जुल्म पे खामोश रहा जाए?
اور الطاف حسین کے نام پر ان مہاجروں کو اکسایا جائے کہ یہ فوج سے لڑ جائیں. ٹھیک ہے نا. اور یہ جو چالاک اور مکار سندھ کے نسل پرست ہیں بھائی بھائی کہہ کر ان فوج کے ایجنٹ وڈیروں کی غنڈہ گردی، مہاجروں کو اپارتھائڈ بنانے پر، مہاجروں کے ڈس انفرنچائزمنٹ پر، مہاجروں کی محکومی پہ ہنسیں، پیٹھ پیچھے ہنسیں، سامنے بھائی بھائی کریں. یہ نہیں چلے گا، یہ نہیں چلے گا. پنجاب کے اندر اردو کا ای ریڈر بن رہا ہو اور سندھ کی یونیورسٹیز میں اردو کے بورڈ اتار کر پھینکے جا رہے ہوں. پنجاب اور اسلام آباد میں چاہے اردو بولنے والا مہاجر ہو، چاہے پنجابی زبان بولنے والا مہاجر ہو، چاہے ہریانوی زبان بولنے والا مہاجر ہو، اس کو تنگ نہ کیا جائے. وہ ملتان سے لے کے لاہور اور پنڈی تک عزت کی زندگی گزارے اور سندھ کے اندر وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے. اور سندھ کے یہ نام نہاد بھائی بھائی کرنے والے مکار اور دھوکے باز، ہم ان پر اعتبار کریں. ہم سے لوگ کہیں کہ ندیم بھائی آپ نہیں بولیے. میں مہاجروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اب تمہارا سب کچھ چھن چکیا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ کربلا اجڑ گئی، کچھ نہیں بچا. خانوادہ رسول جو ہے ان کی عزتیں پامال کر دی گئی کربلا میں. نوجوانوں کو مار دیا گیا، عورتوں کو قیدی بنا لیا گیا. اب رہا نہیں، خانوادہ رسول سب لٹ گیا کربلا میں. تو کیا یزید کو بھائی بنا لے؟ کیا یزید کو تسلیم کر لے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. حسینیت زندہ رہتی ہے، مظلوم پھر ابھرتا ہے کبھی نہ کبھی. آج مہاجروں پہ ظلم ہے. اگر مہاجروں نے اپنی قوم کا پرچم سنبھال کر رکھا، اپنی زمین پر مہاجر قوم کا پرچم گاڑ کر رکھا، متروکہ سندھ کو اپنی زمین کہا اور انکار کر دیا کہ یہ کہنے سے کہ ہم سندھی نہیں ہیں، ہمیں سندھی نہیں بنایا جا سکتا، یہ کہہ دیا، انکار کر دیا جبر پہ، انکار کر دیا جبروت پر، انکار کر دیا استبداد پر، انکار کر دیا ظلم کو جو ہے تسلیم کرنے سے. مظلوم بے شک بنے رہے، حالات ایسے ہیں، حالات ایسے ہیں، مظلوم بنے رہیے، حالات بدلیں گے، مگر ظلم کو، جبر کو، استبداد کو سرٹیفکیٹ مت دیجئے، اس پہ جو ہے مہر ثبت مت کیجئے. ظالم سندھ کے نسل پرست کو جو ہے بیعت مت کیجئے. الطاف جو ہے آپ کو ظالم کی ہاتھ پہ بیعت کرانا چاہتا ہے، یہ بیعت مت کیجئے. حالات بدلیں گے، یہ دھوکہ دہی بدلے گی. دھوکے بازوں کی زندگی لمبی نہیں ہے، حق جو ہے وہ چھا کر رہے گا. ہم سے کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی منافقت کر رہی ہے، جماعت اسلامی منافق ہے. ابے تم منافق ہو اور منافق نہیں ہو تو نکل کر آؤ. ورلڈ سندھی آرگنائزیشن، سندھی ایسوسیشن نارتھ امریکہ، آؤ سامنے. کراچی کے حق کے لیے کھڑے ہو، کراچی کے حق کے لیے کھڑے ہو، حیدرآباد کے حق کے لیے کھڑے ہو. اپنے بھائی جس کو تم بھائی کہتے ہو، اردو بولنے والا بھائی جس کو تم اکساتے ہو کہ پٹھانوں نے قبضہ کر لینا ہے کراچی کا، پنجابی نے قبضہ کر لینا ہے کراچی کا، آؤ ان سے لڑیں. خبردار، مہاجر نہیں لڑے گا پنجابی اور پٹھان سے، بالکل نہیں لڑے گا. یہ الطاف کا کمینہ جس نے مہاجروں کو پنجابی اور پٹھان سے لڑایا، مہاجر نہیں لڑے گا، ہرگز نہیں لڑے گا. مہاجر اپنے حق کے لیے لڑے گا، اور جو مہاجر کا حق چھین رہا ہے اس کو مہاجر کا حق دینا ہوگا. متروکہ سندھ مہاجر کی زمین ہے، بالکل ایسے ہی جیسے فلسطین فلسطینیوں کی زمین ہے، کشمیر کشمیریوں کی زمین ہے، متروکہ سندھ تبادلے کی مہاجروں کی زمین ہے. سندھ کے وڈیرے کو دینا ہوگا. اور یہ سندھ کے جو عام آدمی جس کو کہتے ہیں نا جی عام آدمی ہمارے ساتھ ہے، وہ وڈیروں کے ہاتھوں پس رہا ہے، تو وہ عام آدمی آئے سامنے اور کہے کہ مہاجروں کا حق مارنا بند کرو. یہ جو جعلی ٹیچر جو بھرتی کے جاتے ہیں اندرون سندھ سے، اس کی مذمت کرو آ کر سامنے. کہو کہ یہ مہاجر کا حق ہے، مہاجر کو دیا جائے. یہ مہاجروں کی جو ٹاؤنز ہیں، مہاجروں کی جو کے ایم سی ہے، حیدرآباد کی میونسپلٹی ہے، یہ مہاجروں کو دی جائے. مہاجر لفظ نہیں کہنا چاہتے، بولو اردو بولنے والے سندھی کو دی جائے. مگر کہو تو صحیح چاچا، یہ الطاف کو جو بیوقوف تم نے بنایا ہوا ہے یا اس نے تمہیں بیوقوف بنایا ہوا ہے، ہمیں نہیں معلوم. یہ تم دونوں کی ملی بھگت ہے.
ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. یہ مہاجروں کو گھیر کر لا کر برباد کرنے کی سازش ہے. کہتے ہیں جی بنگلہ دیش میں ہم سے غلطی ہو گئی, ہم نے فوج کا ساتھ دیا. میں کہتا ہوں غلط کیا, بالکل غلط کیا. آپ 2% تھے مشکل سے, آپ خاموش رہتے. کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کا تحفظ کرنے کی. بنا دیا, بہت کیا ہم نے, لاکھوں جانیں دے دیں, عصمتیں دے دیں, ہمارا کام ختم ہوا. اب پاکستان فوج حفاظت کرے. بنگال میں بھی پاکستان فوج کی ذمہ داری تھی, ہم نے حماقت کی, جماعت اسلامی نے حماقت کروائی ہم سے, الطاف نے بھی حماقت کی ہے, بار بار ماشاءاللہ کی دعوت دی, بار بار فوج کی ہمدردی میں لاکھوں کے جلسے نکالے. لیکن یہ بھی حماقت ہے کہ فوج کے خلاف اکسایا جائے. ہماری ذمہ داری اپنے مال و متاع کی تحفظ کی ہے, اپنی زمین کے تحفظ کی ہے, اپنی ثقافت کے تحفظ کی ہے, اپنی زبانوں کے تحفظ کی ہے. اور زبانوں میں ہماری ہریانوی زبان بھی ہے, پنجابی زبان بھی ہے, کاٹھیاواڑی زبان بھی ہے, اردو بھی ہماری زبان ہے. اور اردو تو رانی ہے سارے زبانوں کی. اردو کے جو خلاف ہے وہ ہمارا دشمن ہے. اور جا کے تلاش کر لو اردو کا سب سے بڑا دشمن کون ہے. اشارے کافی نہیں ہے دشمن کو پہچاننے کے لیے. یہ اہم ترین بات ہے. بنگال کے اندر جو ہوا وہ بے شک حماقت تھی, بالکل حماقت تھی, مگر جو الطاف کرنا چاہتا ہے وہ اس سے بڑی حماقت ہے. نسل پرستوں کے اعداد و شمار کے مطابق مہاجر, وہ بھی صرف اردو بولنے والا, پنجابی اور دیگر مہاجروں کی بات نہیں ہو رہی ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہم جو ہیں 27% اردو بولنے والے مہاجر سندھ میں, 2% نہیں ہے. کسی مائیکل لال جو ہے مہاجروں کو جو ہے غلام نہیں بنا سکتا. بنا تو لیا ہے مگر ہم اس غلامی کی زنجیریں توڑ دیں گے. ہم کوشش کر رہے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم پہ 18ویں ترمیم سے, کوٹا سسٹم سے غلامی کی زنجیریں باندھ دی گئی ہیں, اور جو باندھنے کا حکم دینے والا سندھ کا نسل پرست ہے, فوج نہیں. 18ویں ترمیم زرداری نے نافذ کی تھی. آ رہی بات سمجھ میں؟ زرداری, بھٹو, جی ایم سید, یہ سب ایک تھالی کے چٹے بٹے ہیں. اور بنوائی تھی انہوں نے جو مہاجروں کا چوکیدار بنا ہوا ہے, جس کو مہاجروں کو آزاد کرانا تھا, حقوق دلوانے تھے, اس سے ہی مہاجروں کے ہاتھ پیر بندوائے, اور اس کا نام ہے الطاف, اور اس کے ساتھ تھے فاروق ستار, اس کے ساتھ تھے حیدر رضوی, عشرت العباد, بابر غوری اور ان جیسے بے غیرت لوگ. تو مہاجر کی بدقسمتی یہ ہے کہ مہاجروں کو ہاتھ پیر باندھ کر جو پھینکا ہے وہ انہی غداروں نے پھینکا ہے جن کا سرغنہ الطاف تھا. ہماری یہ مجبوری ہے. آج ہماری قوم ان غداروں کو, ان سے ہی وفا پرستی کرتی ہے. شہنشاہ غداریت الطاف کے وفا پرست بنے ہوئے ہیں. تو ہماری قوم کو جو کھائی میں پھینکا ہے 18ویں ترمیم سے, اس کھائی سے یہ غدار نہیں نکالے گا, یہ لندن کی ہیلو نہیں نکالے گی. یہ تو وہ بین ہے جو آپ کو غار میں لے جائے گی اور غار کا دروازہ بند کر دے گی. آ رہی بات سمجھ میں؟ ہمیں اس سے بچنا ہے, حقائق کو سمجھنا ہے, سنبھل کر قدم رکھنے ہیں. بدترین حالات میں بھی اپنے ہوش کو سنبھالنا ہے, دشمن کو پہچاننا ہے اور دوست تلاش کرنے ہیں. اور یہ جو شخص ہمیں بین بجا کر ایک اندھی کھائی میں لے جا چکا ہے, اس کی ہیلو کی انتظار نہیں کرنا, اس کے نام پہ کٹنا مرنا نہیں ہے. اپنے لیے دوست تلاش کر کر پورے پاکستان میں اس اپنے شہروں کو, کراچی کو, حیدرآباد کو بچانا ہے. اور بھی جو مہاجر رہتے ہیں پورے سندھ کے اندر, ان کو بچانا ہے. صرف کراچی کا مہاجر نہیں, اندرون سندھ کا مہاجر بھی. سندھو دیش تو کبھی بھی نہیں بنے گا, یہ میں لکھ کے دے رہا ہوں آپ کو. مگر جو سندھو دیش بن چکا ہے 18ویں ترمیم کے تحت, اس سندھو دیش کو توڑنا ہے. اور یہ ٹوٹے گا مگر حکمت عملی سے ٹوٹے گا, کسی ہیلو سے نہیں ٹوٹے گا, حکمت عملی سے ٹوٹے گا. یوم شہداء منا کے نہیں ٹوٹے گا, یوم ثقافت منا کے ٹوٹے گا. 24 دسمبر کو مہاجر اتحاد سے ٹوٹے گا, عدم تشدد سے ٹوٹے گا, باہمی نظریاتی اتحاد سے ٹوٹے گا. سوچئے اور سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں درست ہیں تو پوری قوم میں ان باتوں کو پھیلائیے, نظریاتی بنیے, اتحاد پیدا کیجئے. خدا حافظ.